السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے فلسطین اور سوڈان کے بارے میں۔ فلسطین کا نام تو خیر گم ہی ہو گیا، ہمارے ذہن ایسے بنا دیے گئے کہ ہم آج کل فلسطین کا نام ہی نہیں لیتے، ہم صرف نام لیتے ہیں غزہ کا۔ غزہ تو ایک چھوٹا سا صوبہ تھا فلسطین کا، لیکن یہ پوری ریاست آج کل اسرائیلیوں نے، خاص کر امریکیوں نے، اسرائیلیوں نے یہ میپ سے ہی غائب کر دیے فلسطین۔ ابھی ہم اگر صرف فلسطینیوں کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں تو ہم صرف بات کرتے ہیں غزہ کے بارے میں، جس طرح ہم ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بھی، سوڈان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سوڈان کو بھی یہ لوگ اتنا خراب کر دیں گے اور ان کو بھی نقشے سے مٹا دیں گے، حالانکہ یہ سب چال ہے بیرونی طاقتوں کا، اور جو مسلم مخالف ممالک ہیں ان کی ایک چال ہے کہ مسلمانوں کو اتنا تڑپاؤ، اتنا ان کو پریشان کرو کہ جب ہم اپنے مفادات پہ آئیں گے تو یہ لوگ بالکل چپ رہیں گے اور یہ لوگ اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر اسراف صاحب فرماتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی ایک چال ہوتی ہے اور یہ لوگ ابھی بیت المقدس کو گرانے کے چکروں میں ہیں، اور یہ ابھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان لوگوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ باقی جنہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے ان کو لے یہ الگ ہی اپنا وہ جال بچا رہے ہیں کہ غزہ میں ہر مسلم ممالک کی فورس جائے گی، اور وہ فورس ان ملک کو اسرائیل یا امریکہ پے کرے گا۔ یہ ان کی ایک الگ نئی چال ہے، اور یہ جو بنائے نام ٹرمپ صاحب اور یہ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اسرائیل کے حامی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے اس طرح کیا، ٹرمپ نے فلسطین والوں کو بچایا، غزہ والوں کو بچایا۔ اگر ٹرمپ اتنے شہادتوں کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں جنگ روک رہا ہوں، مطلب کہ وہ پہلے روک سکتا تھا، لیکن کروڑوں لوگوں، کروڑوں بچوں کی جان قربان کرنے کے بعد اگر وہ پھر کہتا ہے کہ میں نے جنگ روک دی، تو اس میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ جس طرح ابھی سوڈان میں جنگ چل رہی ہے، خونریزی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں میں بے گھر ہو گئے اور لاکھوں شہید بھی ہوئے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ جب مسلمان مٹ جائیں گے تب ہر کوئی نکلے گا اور کہے گا ہاں ہم نے جنگ رکوا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اور اس میں سب سے زیادہ دوغلے اسلامی ممالک ہیں، کیونکہ دنیا کے نقشے پہ تقریباً 57 ملکوں کی OIC بنی ہوئی ہے، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو یہ لوگ آواز اٹھائیں گے، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے کیونکہ ساروں کو خریدا ہوا ہے۔ سعودی عرب کو پیسوں تیل کے چکر میں وہ کیا ہوا ہے، ہر ایک اسلامی ملک کو انہوں نے اپنے حساب سے برباد کیا ہوا ہے۔ تو ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں شاید کوئی غیرت مند قوم ہو، ہم بے شک بے غیرت ہے، ہم سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کرے کسی کے دل میں عزت جاگ جائے، غیرت جاگ جائے، اور وہ اپنے مسلمان، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہم سے وہ کام لے جس کام کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے زمین پہ۔ کوئی اگر آپ کے بھائی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر آپ کو برا بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے تو آپ بہت برے ہیں، اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا برا نہ بنائے کہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی بھائی پہ ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر پائے۔ آمین۔